بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ساتھیوں کو السلام علیکم۔ فکر فلاحی میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں اپنا کورس کا مٹیریل لے کر۔ خبر واحد کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور اس میں بہت ساری بحثیں ہو گئی تھیں۔ ہم نے پرانے علماء کی چیزیں دیکھ لی تھیں۔ ابن حزم بات یہ چل رہی تھی کہ سب نے خبر واحد کو، جیسے کوئی آدمی کہے گی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ شرائط سب لوگ لگا رہے ہیں۔ ان شرائط کے ہونے کے بعد وہ اس چیز کو مان رہے ہیں، اس کے بغیر اس کو نہیں مان رہے۔ تو کم از کم اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ تمام وہ باتیں جو کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ کوئی نہ کوئی رد کرنے کا، کوئی شرطیں لگانے کا، قبول کرنے کے کئی نہ کئی راستے ایسے نکالتے ہیں جس سے ہم ان کو شرائط کہہ لیں یا ان کو کچھ کہہ لیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سب کے سب اس بات میں متفق ہیں کہ خبر واحد یا حدیث ہر صورت میں ایسی نہیں ہے کہ اس کو فوراً مان لیا جائے۔ اب یہ ابن حزم جیسے آدمی جو کہ حدیث کو یقینی سطح پہ مانتے ہیں، ان کی بات میں تضاد یہیں سے پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی ساری بات کرنے کے بعد کہ حدیث جو ہے وہ بھی یقینی طریقے سے ثابت ہے، تو اس کا قبول کرنے کا ثبوت یا اصول کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ کہ ہر وہ خبر جس کو رپورٹ کیا ہو الثقہ انثقہ، یعنی اچھے سچے قابل اعتماد آدمی سے قابل اعتماد آدمی نے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق جڑتا ہو اور وہ دین کے بارے میں ہو، تو پھر وہ حق ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جملہ فَإِنَّهُ حَقٌّ اور یہ جملہ، یہ دونوں آپس میں تضاد ہے۔ جب فیصلہ ثقہ کا میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، تو پھر یہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ بس وہی قرآن جو اصل میں ساری جمہور امت کہتی ہے کہ وہ حق نہیں ہے، حق کے ظن غالب ہے، وہی ماننا چاہیے۔ لیکن بہرحال ابن حزم بھی ہر وہ بات جو بھی کوئی کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو سچا ثابت نہ کر دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ثابت نہ کر دے اور وہ دین سے متعلق نہ ہو، تب تک وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور فَإِنَّهُ حَقٌّ قَدْ قَالَهُ علیہ السلام، تو وہ ایسا ہی سچ ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، کما ہوا جیسا کہ وہ ہوا ہوگا۔ وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ، اس سے علم واجب ہو جاتا ہے۔ وَنَقْطَعُ بِصِحَتِهِ، ہم اس کی صحت کے اوپر قطعی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ اب وہ تضاد فکر ہے جو ابن حزم کے ہاں پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ہمارا چونکہ موضوع یہ ہے کہ وہ شرائط کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں۔ تو اب یہ واضح ہے کہ وہ تمام احادیث رد ہو گئیں جو ثقہ راوی سے نہ ہو، جن کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہ ہوئی ہو، حالانکہ بیان کرنے والا اسے بھی قول رسول کہہ رہا تھا۔ تو یہ اب ایک مشکل ہے کہ کہنے والا تو کہہ رہا جی میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں بھی تم ثقہ نہیں ہو، فلاں آدمی ثقہ نہیں ہے، اس تمہاری جین میں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ وہ تو قول رسول ہی کہہ رہا ہے۔ تو قول رسول ہی کا ہم اصل میں انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ بات ثقہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جوڑ نہیں پائے، تو ہم اس کو قول رسول ہی نہیں مان رہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم قول رسول کو نہیں مانتے، بلکہ یہ کہ یہ اسپیسیفک جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ قول رسول ہی نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو کوئی بھی امت میں اس جرت میں نہیں کھڑا ہے 14 صدیوں میں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہو اور میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیثیں آپ نے جمع کر لی ہیں اس میں سے فلاں فلاں میرے خیال میں قول رسول نہیں ہے۔ تو اصل چیز، اصل جو اختلاف کی جگہ ہے وہ بس یہی ہوتی ہے
یہ بات جو ہے یہ آپ نے کہی ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہو رہا کہ یہ اللہ کے رسول کی ہے، جیسے یہاں پہ ابن حزم بھی کہہ رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے امام شافعی کا پڑھا اور بھی علماء کا دیکھا کہ کوئی بھی فوراً جیسے ہی میں نے کہا یہ اللہ کے رسول کی بات ہے ماننے کو تیار نہیں ہے جب تک کہ وہ ثبوت نہ مان لے۔ صرف اس لیے کہ وہ قول رسول نہیں بن سکیں، یہی حقیقت ہے۔ تو سب کے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ وہ قول رسول کے درجے کو نہیں پہنچتی، لہذا امت کو یہی مسئلہ روز ازل سے درپیش ہے۔ مثلا راوی کے سکہ ہونے کا فیصلہ 100% صحیح ہے، جو یہاں پہ ہم نے کہا کہ کیا ہم یہ ابن معین کی باتیں اور دوسرے محدثین کی باتیں جو رجال کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی سکہ ہے تو کیا 100% اعتبار کر لیں، اور کیا اس اسپیسیفک حدیث میں بھی وہ سکہ ہے؟ پھر اس کو کوئی غلطی نہیں لگی، اس کو کوئی وہم نہیں لگا، کیا سچا آدمی؟ یہاں دیکھیے ابن حزم اس بات کو بالکل اگنور کر گئے کہ فرض کر لیجیے وہ سچا آدمی ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق بھی جوڑ کے بتا دیا، ساری چین بتا دی، اور وہ دین ہی کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو غلطی نہیں لگ سکتی، اس کو وہم نہیں ہو سکتا، وہ بھول نہیں سکتا۔ آپ نے یہ ساری چیزیں اگنور کر کے اس کو قطعی کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ 100% صحیح ہے، ظاہر ہے کہ نہیں؟ انسانی معلومات پر مبنی ہے یہ بات کہ یہ آدمی سکا ہے، یہ آدمی سکا نہیں ہے، اس کا جھوٹ ہم پر سامنے نہیں آ سکا۔ وہ اتنا چالاک، اتنا ہوشیار ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں فیصلے نہ کر پائیں کہ وہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے۔ تو اس لیے یہ انسانی فیصلے ہیں سارے کے سارے، اس کو ہم 100% صحیح نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر اللہ کی طرف سے لسٹ جاری ہو جاتی یا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ یہ 200 جو راوی ہیں یہ بالکل سچے ہیں، نہ یہ غلطی کرتے ہیں، نہ یہ وہم کا شکار ہوتے ہیں، تو تم ان کی بات مان لینا، پھر پاسبل تھا کہ ہم کہتے ہیں جی کہ اب یہ یقینی ہو گیا۔ اسی طرح متصل ہونا صحیح ہے 100%، یہ جو مسند ہے، تو کیا یہ بھی 100% ہو سکتا ہے؟ مثلا میں ایک فرض کر لیجیے کہ راویوں کو جانتا ہوں، آپ میرے پاس آئے، میں نے کہا جی کہ میں نے تو یہ فلاں آدمی سے سنا ہے، اور یہ اس سے سنا ہے، اس سے سنا ہے، اس نے سنا، اور یہ صحابی تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور پوری چین بتا دی، اور مجھے پتا تھا کہ آپ کن کن لوگوں پر اعتبار کرتے ہیں، میں نے انہی کے نام لے دی، اب کیا ہو گیا؟ میری بات قول رسول بن گئی، چین میں نے بتائی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ تحقیق کر کے ہم چین ڈھونڈتے ہیں، یعنی مجھے بتایا آپ نے، میں نے آپ کو حدیث سنائی، آپ نے کہا تم نے کس سے سنی؟ میں نے کہا اپنے دادا سے۔ آپ دادا کے پاس چلے گئے، دادا سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے سنی؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنے دادا سے سنی ہے۔ تو اب یہ چلتا جائے گا، یا تو یہ تحقیق کریں۔ سوال یہ ہے کہ امام بخاری کے لیے تحقیق کا موقع ہی صرف 2-3 نسلوں میں ہوتا تھا، پیچھے تو بتانے والا ہی بتاتا تھا۔ تو اس طرح سے کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہم 100% یقین کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو اس لیے 100% یہ کوئی حدیث 100% اطمینان کے ساتھ ہم کہہ سکیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے حدیث ہمیشہ ظنی مانی گئی ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت کبھی امت نے نہیں دی سوائے اہل ظاہر کے، جن میں سے ابن حزم کی میں نے بات کی طرف بتا دیا کہ انہوں نے کچھ چیزوں کو اگنور کر کے وہ بات کہی ہے۔ مکتب افراحی محدثین کے اس عمل سے جو تحقیق سند کے بعد بات ہے کہ تحقیق تو سند کی ہو گئی، یہ ہم نے یہاں سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری تک سب لوگوں کو دیکھ لیا کہ یہ سکا ہے، یا ان کا حافظہ ٹھیک تھا، جو بھی اس کی شرائط ہوتی ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا جی۔ تو ہم 2 مزید شرائط لگاتے ہیں، قرآن کے مخالف نہ ہو، کیونکہ دین کا مسئلہ ہے، تو دین کے مسئلے میں ہمارے پاس جو 2 سورس ہیں اس کے خلاف نہ ہو، سنت کے مخالف نہ ہو۔ یہ استاد گرامی تک بات ڈیولپ ہوتے ہوتے 2 چیزیں بن گئی ہیں، ورنہ قرآن ہی کا نام لیا جاتا تھا۔ تو سنت بھی چونکہ اسی سٹینڈرڈ پہ ثابت ہے جس سے سٹینڈرڈ پہ قرآن ثابت ہے، سنت متواترہ کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے انہی دونوں کو ہم معیار کے طور پر لیں گے۔ اگر پہلی شرائط کے تحقیق سند کی جائے اور پھر اس کے بعد قول رسول کو مانا جائے، مثلا محمد دین آیا، اس نے کہا جی کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، آپ نے کہا نہیں بھائی پہلے مجھے بتاؤ تم نے یہ بات کہاں سے سنی ہے، خود تم کیسے ہو، اس کی تحقیق ہوئی، اس کے راویوں کی۔ اگر یہ شرائط ٹھیک ہیں کہ محمد دین کے اس بات کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے، تو پھر
محمدین کی اس بات پر مزید 2 شرائط لگانے میں کیا جرم ہو گیا؟ اگر پہلی شرائط جرم نہیں ہے تو ہماری شرائط بھی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ان پر کسی نئی شرط کا اضافہ نہیں کیا۔ ایک اس لیے کہ آپ دونوں شرطیں لگا رہے ہیں، ہم بھی لگا رہے ہیں، آپ بھی لگا رہے ہیں، اور کوئی نئی شرط کا اضافہ بھی ہم نے نہیں کیا، بلکہ ہم سے زیادہ، ہم تو 2 شرطیں لگا رہے ہیں، پہلے لوگ 5 شرطیں لگاتے رہے۔ یہ خطیب بغدادی ہیں، بہت بڑے سمجھ لیجیے کہ محدث ہیں، اور کئی پہلوؤں سے انہوں نے کام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لا یقبل خبر الواحد فی منافات حکم العقل، خبر واحد قبول نہیں کی جائے گی، یعنی صحیح خبر واحد سند سے ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن وہ قبول نہیں کی جائے گی عقلی فیصلوں کے خلاف۔ عقل نے جو باتیں مان رکھی ہیں اس کے خلاف نہیں مانی جائے گی۔ وہ حکم القرآن ثابت المحکم، اور قرآن کا ثابت اور محکم حکم جو ہے اس کے خلاف بھی نہیں مانی جائے گی، یعنی جہاں پہ تعویل کا اختلاف ہو اس میں تو ہو سکتا ہے، لیکن جو محکم ہو، بالکل واضح ہو۔ وہ سنت المعلومہ، اور سنت معلومہ جس کو ہم سنت متواترہ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف نہ ہو۔ والفعل الجاری مجرى السنہ، اور ان افعال کے بھی خلاف نہ ہو جو سنت ہی کی طرح جاری ہے، یعنی ایک ہے سنت، ایک سنت کی طرح جاری ہے۔ مثلا کھانا کھا رہے ہیں روزانہ ہم، کوئی حدیث آ جائے کہ آپ نے کھانا کھانے سے منع کیا ہے، تو یہ کام خراب ہو جائے گا، ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے۔ وکل دلیل مقطوع بہ، اور ہر وہ بات جو قطعی ہو اس کے خلاف۔ اب دیکھیے ہم نے تو صرف 1 اور یہ 2 شرطیں لگائی ہیں، انہوں نے 1 2 3 4 5 تو کوئی بھی چیز قطعی طور پہ ثابت ہو اس کے خلاف نہیں مانی جائے گی، جو چیز سنت ہی کی طرح عمل میں ہو اس کے خلاف نہیں مانی جائے گی، سنت کے خلاف نہیں مانی جائے گی، قرآن کے خلاف نہیں مانی جائے گی، عقل کے خلاف نہیں مانی جائے گی۔ اور سب سے پہلے انہوں نے درجہ کس کو دیا ہے؟ عقل کو دیا ہے۔ ایک بات عقلی طور پر بے وقوفی کی بات ہے، اگر وہ نعوذ باللہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام منسوب کرتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں جو ہماری امت ابتدا میں مانتی رہی ہے۔ اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں ساری خبر واحد کو منوانے کے لیے تھی۔ آغاز میں خبر واحد کو کوئی نہیں مان رہا تھا اس حیثیت سے کہ اس کو سنت کے برابر کر دیا جائے یا اس کو دین کا ماخذ مانا جائے، تو پھر یہ شرائط لگا کر اس کو اس قابل کیا گیا کہ اس کو ایک ماخذ کے طور پر منوایا جائے۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ بہت نرم ہے، اور جو پرانے لوگ کہہ رہے تھے وہ کافی سخت بات ہے۔ اب کہتے ہیں وَإِنَّمَا انما یقبل، اچھا یہ اب دوسری بات ہے، یہ حوالہ اس کا نوٹ کر لیجئے، کفایہ 432 صفحہ ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اس حصے کو ہم آگے چل کر ایک اور پہلو سے بحث لائیں گے، اس وقت دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ استاد گرامی نے جو حل پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ جو یہ شرطیں لگ رہی ہیں اور جو کچھ قبول کرنے میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کبھی کوئی حفاظت کے لیے اور تبلیغ کے لیے کوئی، بلکہ سننے دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں۔ چنانچہ دین میں اسے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا، یعنی قرآن اور سنت نے جو کچھ دیا ہے اس پر حدیث اضافہ نہیں کر سکتی۔ پہلی بات یہ پچھلے جو خطیب بغدادی صاحب کی بات ہم نے کی ہے، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتی جو قرآن سے ہٹ کر ہو، سنت سے ہٹ کر ہو، عقل سے ہٹ کر ہو، تو نیا اضافہ تو نہیں ہوا۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کرنے کو صلاح حسنہ ہے۔ 2 چیزیں آ سکتی ہیں، قرآن و سنت کی وضاحت اور قرآن و سنت پر عمل کا طریقہ، بس یہ 2 چیزیں آ سکتی ہیں۔
अब ये कुरान के मुताबिक हो गई, कुरान ने उनको उठा लिया, सुन्नत ने उसको उठा लिया, तो वो काबिल कबूल है। हदीस का दायरा इस मामले में यही है, यानी बस इन दो पहलुओं से हदीस ली जाएगी। चुनांचे दीन की हैसियत से इस दायरे से बाहर कोई चीज़ ना हदीस हो सकती है, ना महज हदीस की बुनियाद पर उसे कबूल किया जा सकता है। इस दायरे के अंदर अलबत्ता उसकी हुज्जत हर उस शख्स पर कायम हो जाती है जो इसकी सेहत पर मुतमईन हो जाए। अब जैसे इस दायरे के अंदर आ जाएगी हदीस, कुरान के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है, या उसके ऊपर कोई अमल करने का तरीका बता रही है, तो जब हम उसकी सेहत पर, यानी वही जो सनद की तहकीक है, उस पर अगर हम मुतमईन हो जाएं, तो फिर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल की हैसियत से उसे कबूल कर लेना है, और इससे इनहराफ फिर जायज़ नहीं रहता। यानी ये दोनों शर्तें पूरी कर गई, उसकी सनद भी ठीक है और वो इस दायरे में आ गई, वजाहत बन गई, अमल का तरीका बन गया, तो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। जैसे खतीब बगदादी के नज़दीक इन 5 शर्तों पर पूरी उतरेगी तो मान ली जाएगी। उस्ताद के हामिद ये 2 शर्तें अगर वो पूरी कर देती है तो मान ली जाएगी। ये कुरान और सुन्नत की वजाहत और उन पर अमल का तरीका अगर बन जाए वो, तो बिल्कुल हम सर आंखों पर उसको कबूल करेंगे। इसलिए नहीं कि हमें नौज बिल्ला कौल रसूल से कोई दुश्मनी है, बल्कि इसलिए कि कौल रसूल साबित करने के लिए ये शराइत सब ने लगाई हैं, तो मकतब फराही भी लगा रहा। तब हमने जो कुछ बातें कही हैं वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात बाइंडिंग है और हमें उनकी इताअत का हुक्म दिया गया है, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। पूरी उम्मत खुदा के फजल करम से इस पर मुतमईन है। लेकिन असल इशू क्या है कि जो बातें कही जा रही हैं, क्या वो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं? सारा इख्तलाफ यहीं पे है। मुहद्दिसीन और रसूली जो हैं वो इस बात पे एग्री हैं कि हम इन हदीसों को कुछ शराइत के साथ मान लेंगे, वो उसकी सनद की हैं और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो भी उसके 5 असूल हमने देखे हैं। मुहद्दिसीन के सारे काम ने जो भी उन्होंने कंपाइल करने में किया है, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सके सिवाय ज़न के। यानी जो कुछ भी काम इस वक्त बुखारी पूरी की पूरी, मुस्लिम पूरी की पूरी, उसका दोनों का इजमा कर लें, तब भी वो जो कुछ देते हैं वो ज़न है, सिवाय इसके कि वो मतवातर बात हो जो उसमें आ गई है। अब वजह क्या है? वजह यह है कि जितना भी हमारा सोचने समझने का, तहकीक का, डेटा कलेक्शन का, उसके बारे में नताइज निकालने का, उसके अंदर जो फाइंडिंग्स होंगी, जो कंक्लूजन्स होंगे, वो सारे के सारे ज़न कहलाते हैं। वो कतई हो ही नहीं सकते क्योंकि वो इंसानी सोच का काम है। तो इसलिए मुहद्दिसीन ने जो भी कंक्लूजन निकाली कि ये फलां हदीस सही है क्योंकि इसके रावी सही हैं, फलां हदीस ठीक है क्योंकि ये कुरान के मुताबिक है, तो अब ये जो कुछ भी किया है ये सिर्फ ज़न है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत बन नहीं सकती। ये वही या तवातुर के दर्जे की चीज़ नहीं बन सकती। और जो ज़न है वो इनफेलिबल नहीं हो सकता until it is supported by the evidence, सिवाय इसके कि कोई एविडेंस उसको ऐसा मिल जाए कि वो ज़न को उठाकर बुलंद कर दे इतना कि वो यकीन की सतह पे चला जाए। इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं कि मसलन हज़रत आयशा पर तहमत लगी तो ये एक ज़न्नी बात थी और हज़रत आयशा अपने आप को पाक दामन कह रही थी। बज़ाहिर देखा जाए तो ये भी एक ज़न्नी बात थी कि एक खातून अपने बारे में सफाई पेश कर रही। लेकिन जब कुरान मजीद आ गया कि सैयद आयशा पाक दामन है, तो बस मसला साफ हो गया। हज़रत आयशा की ज़न्नी बात यकीनी हो गई और उनकी ज़न्नी बात यकीनी तौर पर बातिल हो गई। तो इस तरह से कोई भी चीज़ अगर किसी खबर वाहिद को या ज़न्नी बात के साथ जुड़ जाए जो बिल्कुल कंफर्म हो सर्टिट्यूड में, तो हम उसको उस खबर वाहिद को भी यकीनी मान सकते हैं। और ये जो यकीनी करने वाले एविडेंसेस हैं वो कुरान से हो सकते हैं, सुन्नत से हो सकते हैं। और हिस्ट्री में कोई भी फैक्ट ऐसा साबित हो गया हो जो मसलन वो तमाम हदीसें
درست قرار پائیں گی جو کہہ رہی ہیں کہ 5 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں، وہ خبر واحد، لیکن ان کو ہسٹری کا تواتر، سنت کا تائید حاصل ہے۔ تو 5 نمازوں کو بیان کرنے والی تمام حدیثیں یقینی قرار پائیں گی، کیونکہ ان کو تواتر کی سپورٹ حاصل ہے، سنت کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو اس لیے یہ جو ظن ہے وہ صرف اس طرح کے ایویڈنسز سے یقین پا سکتا ہے، ادروائز وہ ظن نہیں رہے گا۔ تو یہ ہماری پوری بات کا خلاصہ ہے، جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ تمام حدیثیں دراصل اس وجہ سے انکار نہیں کیا جاتا ان کا کہ وہ حدیث کو نہیں مان رہا ہوتا آدمی، بلکہ اس لیے انکار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی اسپیسیفک حدیث کے بارے میں کسی اسکالر کی یہ رائے بن جاتی ہے کہ یہ اصل میں حدیث ہے ہی نہیں، اگر اس کو حدیث کی کتاب میں لکھا گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شروع میں کسی نے بات کہی ہوگی کہ یہ حدیث ہے تو آگے سے تحقیق شروع کی گئی ہوگی۔ جیسے میں نے مثال بھی تھی کہ حضرت عمر نے ابو سعید خدری سے کہا کہ عصر کے بعد میرے گھر آنا، وہ آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور واپس چلے گئے۔ حضرت عمر نے بلا بھیجا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم آئے اور چلے گئے، تو انہوں نے کہا جی اصل میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے کہ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، گواہ لے کر آؤ۔ تو وہ گواہ لے کر آئے۔ تو اب یہ کوئی حضرت عمر قول رسول سے انکار کر رہے تھے؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابو سعید خدری جو تم بات بنا رہے ہو وہ بات کا ثبوت پیش کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ان کو ابو سعید خدری پر اعتراض ہو رہا تھا، نہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں ماننا چاہ رہے تھے۔ جیسے ہی گواہی آ گئی تو انہوں نے معاف کر دیا ان کو۔ تو اس طرح سے انہوں نے، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ہمیں ثبوت چاہیے جی کہ یہ واقعی اللہ کے رسول کا قول ہے۔ تو امام بخاری، امام مسلم نے جو تحقیق کر دی، اس کے بعد ہم مزید اس پر کچھ شرائط لگاتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اگر قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے۔ بس اسی طرح کی بات ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور امام بخاری کے حدیث قرار دینا اتنا ہی، بلکہ اس کے مقابلے میں چھوٹا کام ہے جتنا ابو سعید خدری کا کہنا کہ یہ قول رسول ہے، کیونکہ ابو سعید خدری براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے ہیں، ان کے بیچ میں راویوں کی لمبی لائن نہیں ہے۔ تو اگر ابو سعید خدری کی بات رضی اللہ عنہ حضرت عمر ماننے کو تیار نہیں ہے، تو امام بخاری کو وہ کیا حیثیت حاصل ہو گئی کہ ابو سعید خدری سے زیادہ بڑے ہو جائیں؟ انہوں نے جب حدیث کہہ دیا ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اصل میں جب کوئی آدمی کسی حدیث کا انکار کرتا ہے جس کو امام بخاری نے حدیث قرار دیا ہے، تو صرف امام بخاری کی تحقیق سے انکار کر رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم نے جو باتیں ابھی تک کی ہیں اس میں اب ہم خلاصے کے طور پر، جیسے میں نے اس سلائیڈ میں بھی خلاصہ آپ کو بتایا ہے کہ قرآن سنت میں دراصل ہوا کیا ہے۔ قرآن سنت میں دراصل ہوا یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہی، اور یہ کہنا 2 طرح سے ہوا۔ ایک اپنے سادہ طریقے پر کسی ایک صحابی کو بیان کر دی، 2 کو بیان کر دی، ایک مجلس میں بیان کر دی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس پر کوئی زور نہیں دیا۔ دوسری بات آپ نے بیان کی اور پھر زور دیا کہ سارے کے سارے لوگ اس کو مانیں یا عمل کریں۔ اس کو استاد نے لفظ دیا ہے جاری کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو چیزیں بھی آ گئیں، جس کو آپ نے زور دیا کہ اس کو جاری کرنے کا، اس میں 2 چیزیں آ گئیں جس کو آج ہم قرآن اور سنت کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جس چیز کو بھی آپ زور دے دیتے وہ یا اس میں آتی یا اس میں آتی، جس کو بھی زور دے دیتے، یعنی آپ نے جن جن باتوں پہ پورا زور لگا دیا کہ اس کو آگے جانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ لازماً قرآن اور سنت کا حصہ تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ قرآن اور سنت جو ہیں، اس کو تاریخ کے عمل میں امت نے کیسے قبول کیا، یعنی پہلے صحابہ نے،
صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زور لگانے کی وجہ سے کہ اس کو کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو کوئی نہیں چھوڑے، اس کو صحابہ نے قبول کیا تو صحابہ کا اجماع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امت آئی، صحابہ نے وہی زور آگے منتقل کیا، امت کا بھی اجماع ہو گیا۔ اب ان کے اوپر نہ صحابہ پہ زور لگایا گیا تھا، نہ صحابہ نے آگے امت کے لیے زور لگایا، تو جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ اختلافی رہیں، صحابہ کے ہاں بھی اختلاف اور امت کے ہاں بھی اختلاف، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وہ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ آپ نے ان باتوں کو وہ حرکت ہی نہیں دی، وہ دھکا ہی نہیں لگایا کہ جو صدیوں تک وہ کارڈز کی بات کا ہوتا ہے کھڑے کیے ہوتے ہیں، تو اس کارڈ کو دھکا لگاتے ہیں تو اینڈ تک سارے کارڈ گر جاتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو دھکا لگایا ہے تو قیامت تک اس کا اثر جانا ہے۔ جس کو آپ نے دھکا نہیں لگایا اس کے اوپر صحابہ کے ہاں بھی اختلاف رہے گا کہ وہ ابو سعید خدری سے پوچھیں گے گواہ لے کر آؤ، اور امت کا بھی اختلاف رہے گا، وہ امام بخاری سے پوچھیں گے کہ آپ نے قرآن کے فلاں آیت کے مطابق کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ بس یہی گیم ہے، یا یہی وہ سارا کہانی ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ اگر سچی بات ہے کہ حدیثیں اس اختلاف سے نکل جاتی تو آج وہ سنت کے درجے پہ کھڑی ہوتی، کسی کو جرت بھی نہ ہوتی کہ وہ ہاں سوائے ان کے جو دین ہی کا انکار کرنے کا ارادہ کر لے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جس شخص نے امت میں حدیث پر کبھی کوئی قلم اٹھایا ہے کہ بھئی میں اس حدیث کو نہیں مانتا یا اس کو نہیں مانتا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ نہ میرے خیال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے وہ اتنے جرت رکھتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امام بخاری صاحب نے کام کیا ہے وہ اصل میں ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے، بس ساری کہانی اتنی ہے، اور پیچھے جو زور لگانے کا یا جاری کرنے کا عمل ہے وہ اس کی سبب ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور لگا جاتے جاری کرنے کا تو میرا نہیں خیال کہ وہ امام بخاری کو محنت بھی کرنی پڑتی کہ اپنی کتاب لکھ کر اس کو محفوظ کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ محدثین نے جتنی شرطیں لگائی ہیں، جتنے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں، وہ کوئی اتنی کم نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھ سکیں تو وہ اتنی زیادہ ہیں، یعنی سند کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا کہ اس کا قرآن مجید پر مجھے بتائیے کہ کوئی ایسی بات، سنت پہ کوئی ایسی بات، بلکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود انہوں نے سنت ہی کو معیار بنایا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سنت ہی نہیں، سنت کے طریقے پر جو چیز جاری ہے اس کو بھی، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آ رہی، بس لوگوں کی سنت ہے، لوگوں کا طریقہ ہے کھانا کھانا ہے، مثلا 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور ایک حدیث آتی ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانا حرام ہے، تو نہیں مانی جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح سید عائشہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نہیں مانی کہ انہوں نے کہا کہ چولہے پر پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تم لوگ بھی کیا چولہے پر پانی گرم کر کے وضو نہیں کرتے؟ تو اس لیے انہوں نے حدیث کو نہیں مانا۔ تو اب یہ مجلس سننا کے طور پر ہے، ایک چیز چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں کہ پانی گرم کر کے ہم وضو کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چولہے پر پکی ہوئی چیز سے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو ہو کیسے سکتا ہے اس کے ساتھ؟ اس طرح سے یہ انہوں نے عقلی استدلال کر کے روزانہ کے عمل سے جو بھی صحابہ کر رہے تھے خود وہ بھی کر رہی تھیں، اور ان کے ماحول میں یہ معروف بات ہوگی کہ سردی میں، جو کہ مدینہ میں سردی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ پانی گرم کر کے وضو کرتے تھے۔ تو یہ اب فعل جاری سے انہوں نے استدلال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس حدیث کو مان لیں۔ تو اس طرح سے یہ جو حدیث کے بارے میں معاملہ ہوا وہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ بڑے بڑے لوگ سارے حضرت عائشہ سمیت اور حضرت عمر سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ہے ہی نہیں، وہ یہ سوال ان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے جب کوئی
अजीब और गरीब बात आती है। तो देखिए, मैंने इसको इस चार्ट में समझाने की कोशिश की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें 3 तरह की बातें मालूम हो रही हैं। आपके अक़वाल हैं, आपके अफ़आल हैं, आपके लोगों को अप्रूवल, जो उनके सामने कोई काम किया गया तो आपने उसको टोका नहीं है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जारी किया। जिस काम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी करेंगे तो ज़ाहिर है कि उसकी अहमियत जो अभी हम पढ़ चुके हैं वो बढ़ जाएगी। कुछ काम ऐसे हैं जो इन्हीं में से हैं, अक़वाल नबी ही फर्ज कर लीजिए और फेर नबी ही और तकरीर नबी भी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जारी नहीं किया। जिनको जारी नहीं किया उनकी अहमियत कम हो जाएगी। फितरी सी बात है। एक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर लगा रहे हैं कि लाजमन करना है, एक को कह रहे हैं कि नहीं करना है। अब जब आपने ये अमल किया तो इस पर एक तारीखी अमल होगा। हम तक आते आते उस तारीखी अमल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जोर को कैसे कबूल किया गया है? तो जिसमें आपने नबी करीम ने जारी किया उसमें इजमाए उम्मत हो गया, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पूरी उम्मत देख रही है कि उनको धक्का लग रहा है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, कहते आ रहे हैं हम सदियों से। तो इस पर इजमाए उम्मत है। मैं सहाबा को डाल कर कह रहा हूँ, यानी सहाबा और इजमाए, सहाबा और हम सारे इस बात पर जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया है उस पर पूरी तरह से इत्तेफाक है, उस पर इजमा है और उसी पर तवातुर हुआ है। और जिसमें आपने जारी नहीं किया उसमें इख्तलाफ हो गया, क्योंकि मैंने वो बात सुनी नहीं थी। फर्ज कर लीजिए मैं भी साहबी हूँ, आप भी साहबी हैं, तो मैंने कहा मैंने तो सुनी नहीं आपसे ये बात, आप सही कह रहे हैं, मेरे दिल में तरद्दुद पैदा होगा। तो बस वहां से ही इख्तलाफ शुरू हो गया था, जिनके सामने वो बात की गई थी, क्योंकि सबके सामने नहीं कही गई, सबको उस पर मजबूर नहीं किया गया, सबको उसका पाबंद नहीं किया गया, तो इख्तलाफ फितरी सी बात थी। अगर सबके सामने वो बात हो गई होती, सबको जोर लगा लगा कर बता दिया गया होता, तो इख्तलाफ खत्म होता। तो चुनांचे अब हुआ क्या कि जो चीज इजमाए उम्मत था उसी को तवातुर हासिल, यानी उम्मत ने ये कहा कि नमाज पढ़नी फर्ज है, पढ़ती रहो। उम्मत ने सोचा, जब भी जिस जमाने में भी उम्मत को ये इजमा था कि भाई 5 नमाजें होनी है, तो 5 नमाजें पढ़ते रहे, तो वो मुतवातिर हो गई। और जिसमें उम्मत ने इख्तलाफ करती रही, वो उक्का दुक्का बयान होती रही, उसमें तवातुर नहीं आया, वो अहाद बन गई। और जो मतवातिर चीजें हैं उनमें अगर आप देखें तो वो कुरान और सुन्नत है। इन दोनों को तवातुर हासिल है। इसका तवातुर कौली है और सुन्नत का तवातुर अमली है। तो पीछे इजमाए उम्मत इसके ऊपर खड़ा है। तो इजमाए उम्मत प्लस कौली और अमली तवातुर, ये कुरान मजीद को और सुन्नत को अलग दर्जे पर बुलंद ले जाता है, बिल्कुल अलग दर्जा है। कोई इन दोनों के अंदर शक व शुबे की गुंजाइश नहीं छोड़ता। जबकि अहाद जो हैं वो हमारे पास हदीस की सूरत में आए हैं, इसमें इख्तलाफ उम्मत भी है और इसमें तवातुर भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये है वो नक्शा जो उम्मत के 14 सदियों में हमारे सामने बनता है। इस नक्शे को मैंने इसलिए खुलासे के तौर पर बयान किया है कि आप समझ सकते हैं कि पूरी उम्मत को सिर्फ इस दायरे में ही मसला क्यों बना हुआ है। उसकी वजह एक ही है, वो आपका जारी ना करना है। जारी ना करने की वजह से सबके सामने वो बात नहीं आई। जब सबके सामने वो बात नहीं आई तो इख्तलाफ पैदा हो गया। अब इस फर्क को जो हदीस और सुन्नत में हमारे सामने आ गया है उसको दोबारा समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे सुन्नत नहीं लिखा बल्कि हर सुन्नत लिखा है। यानी नमाज मसलन है, नमाज में आपने तकबीर तहरीमा की, आपने क़याम किया, आपने रुकू किया, आपने सजदे किए, इसको मैं हर सुन्नत कह रहा हूँ, हर सुन्नत का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। और दूसरी तरफ मैं अब हर हदीस का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। हदीस मजमूई तौर पर नहीं, सुन्नत मजमूई तौर पर नहीं। पहले हम जो बात करते रहे हैं वो माखज़ के ऊपर बात करते रहे हैं, हदीस एज ए माखज़, सुन्नत एज ए माखज़। ठीक है जी। अब हर हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है जी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। और तकबीर तहरीमा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी। तो अब ये हर सुन्नत और हर हदीस को ले लें। हर सुन्नत जारी की गई,
ہر حدیث جاری نہیں کی گئی. فرق نوٹ کرتے جائیے گا، جو پیچھے ہم نے ساری بحث کی اسی کی روشنی میں کر رہا ہوں. تو ہر سنت جاری کی گئی، تکبیر تحریمہ جاری کیا گیا. انما الاعمال بالنیات سب صحابہ کو نہیں سکھائی گئی. یعنی لفظ حدیث کی بات کر رہا ہوں، تصور تو موجود ہو سکتا ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات، یا یہ کہ مجھے دیکھ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی نماز پڑھو، جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، یہ جو اقوال ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. حدیث ہے پہنچی کہ نہیں پہنچی، تو جاری نہیں کی گئی، یہ جاری کی گئی. ٹھیک ہے، جاری کرنے کی وجہ سے صحابہ کا اجماع ہو گیا، صحابہ کا عملی تواتر ہو گیا سنت کے اوپر. ٹھیک ہے جی، فطری سی بات ہے کہ جب جاری کی گئی سارے صحابہ کو سکھائی گئی، سارے صحابہ کو سکھائی گئی اور سارے صحابہ کو عمل پہ ابھارا گیا، تو تواتر عملی طور پر بھی ہو گیا اور اجماع بھی ہو گیا. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی سوائے اس کے کہ وہ رسول کو چھوڑ کر انکار کر کے چلے جائیں، ایسا تو ہوا نہیں. تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو سارے صحابہ کو چونکہ سکھایا تو سارے صحابہ کا لازمی طور پر اجماع بھی ہو جائے گا. سب کو کہا جی، مجھے بھی کہا، آپ کو بھی کہا، آپ کو بھی کہا، آپ کو بھی کہا، تو اجماع تو ہونا ہی ہے. تو اجماع بھی ہو گیا اور چونکہ اس پہ عمل کرنے کو بھی کہا تو صحابہ کا عملی تواتر بھی ہو گیا. یہاں صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا کیونکہ سب کو بتایا نہیں گیا، اور عملی تواتر بھی نہیں ہو سکا کیونکہ عملی تواتر کے لیے ضروری ہے کہ وہ زور نبی صاحب نے جو جاری کرنے کے لیے لگاتے ہیں وہ لگائیں، وہ بھی نہیں ہوا. چنانچہ یہاں پر صحابہ کے اجماع کی وجہ سے آگے جو منتقل ہوا تو امت کا اجماع بن گیا، اور صحابہ کا عملی تواتر سے امت کا عملی تواتر وجود آیا. لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہو سکا کہ یہاں امت کا اجماع بھی نہیں ہوا اور امت کا عملی تواتر بھی نہیں ہوا. اب آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. یعنی ہر سنت پورے زور کے ساتھ صحابہ کو سکھائی گئی، صحابہ نے ان کو جس طرح سے ذہنی طور پر کنسیو کیا کہ یہ کرنے کی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے، اس کو سکھایا ہے، اس کو سکھایا ہے، اس کو، تو سب نے اس کو مانا. اور جب عمل کرنے لگے تو وہ اسی طریقے پر جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے ان کی موجودگی میں عمل ہوا، تو صحابہ کا تواتر، صحابہ کا اجماع امت کے اجماع میں تبدیل ہوا اور صحابہ کا تواتر امت کے عملی تواتر میں تبدیل ہوا. چنانچہ اس پوری امت کی گواہی کی وجہ سے یہ غلطی سے، وہم سے اور خطا سے پاک. پوری امت کا فہم بن گیا، سب نے دیکھا. تو مثال کے طور پر میں نے آپ مکہ مارا، پورے مجمع نے دیکھا کہ ساجد نے مکہ مارا ہے، بس ختم ہو گئی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. لیکن اگر مکہ اس طرح سے لگا ہے کہ 10 نے دیکھا ہے 10 نے نہیں دیکھا تو اختلاف آ جائے گا. بس اسی سے اختلاف ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا. ساری جو کہانی ہے وہ اس لفظ پہ کھڑی ہے. ادھر جو ہے چونکہ امت کا اجماع نہیں ہوا، سارے مجمع نے نہیں دیکھا کہ ساجد نے مکہ مارا ہے، 10 نے دیکھا ہے، 20 نے نہیں دیکھا، یا 2-1 نے دیکھا ہے، باقی سب نے نہیں دیکھا، تو غلطی، وہم اور خطا کا امکان کا. ہو سکتا ہے وہ ایک آدمی سچا ہو کہ جی میں نے دیکھا ہے ساجد نے مکہ مارا ہے، ہو سکتا ہے وہ سچا ہو، لیکن 40 کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، شبہ پیدا ہو جائے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث حقیقت میں قول رسول ہو، لیکن اب ہم اس کو مان نہیں سکتے کیونکہ 99 کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، ایک کہہ رہا ہے ہم نے دیکھا ہے، یا 51 کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے اور 49 کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں شک پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو تصور ہے حدیث و سنت کا، اس کے فرق جو ثبوت کے اعتبار سے یا اس کے پہلو سے ہیں تو وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. چنانچہ یہ کرائیٹیریا بن جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کر سکتے ہیں. یہ سٹینڈرڈ ہے سنت جو ہے، اور جو چیز اس کے خلاف ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی، جو اس کو توڑنے والی ہوگی نہیں مانی جائے گی، اور حدیث کو یہ درجہ حاصل نہیں ہوگا وہ ایک معیار اور سٹینڈرڈ بن جائے کیونکہ اس میں اشتباہ کا امکان ہے، یہ ظن ہے، یہ قطعی ہے اور یہ ظن ہے. تو یہ ہمارا جو ہم نے حدیث کے اوپر گفتگو کی ہے، اور فکر فراہی کے حوالے سے کم اور امت کے پہلو سے زیادہ، اس میں یہ ہمارے سامنے تصویر آتی ہے. اس لیے امت شروع سے
اس چیز کے بارے میں تو کبھی تردد کا شکار نہیں ہوئی. اس کے لیے شرطیں بھی لگاتی ہیں اور دونوں طرح سے ثبوت کی بھی اور قرآن و سنت کے مطابق ہونے کی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ثبوت اور اس سارا کچھ کر رہی ہے اس کی وجہ یہاں پر امکان پڑا ہے اس عمل کی وجہ سے کہ اس کو جاری نہیں کیا گیا. تو میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. ٹائم بھی ہو گیا ہے. السلام علیکم صاحب. دو کوئک گزارشات. آپ کا کوشش کیجیے گا کہ سوال جو ہے وہ کلاس کے ٹاپک سے متعلق ہو اور ایک وقت میں ایک سوال کیجیے گا تو اس سے ہم آگے موو کرتے رہیں گے. صدیق کے دوائی صاحب کا سوال ہے. صدیق صاحب آپ اپنا مائک اوپن کر لیجیے. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ کافی دفعہ یہی پیغام سن چکا ہوں میں. آف کورس جاوید غامدی صاحب کی میزان کے جو دروس ہیں وہ بھی اسی موضوع پہ ہیں. آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر شاعرے کا مقصد ہی نہیں تھا کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس کا مقصد ہی نہیں تھا کہ یہ ایک متواتر دین کے طور پہ بڑھے، تو اس کے لیے ماننے یا نہ ماننے کی اصطلاح استعمال کرنا کچھ غیر ضروری لگتی ہے، کیونکہ وہ دین کی ذات حقیقت ہے نہیں، وہ تو اسوہ حسنہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اسوہ حسنہ بھی ہے تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرنا کہ اس کے دائرے کے اندر بہرحال اس کی تعمیل ضروری ہے اگر آپ اس کی تقریر و تصویب سے مطمئن ہو جائیں، جبکہ اشارے کا مقصد تھا ہی نہیں کہ وہ بات آپ تک پہنچے. تو پھر اس کو اس بات سے جوڑنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ضروری ہے، مجھے بات سمجھ نہیں آتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بات جو بھی اس معاشرتی دور کے لحاظ سے یا اس ضرورت کے لحاظ سے اس آدمی کے لحاظ سے کہی گئی وہ اس کے لیے کہی گئی. اگر مقصد ہوتا کہ تمام انسانیت اگر مطمئن ہو جائے 50 لوگ یا 100 لوگ مطمئن ہو جائیں گے آگے چل کے تو ان پر طاری کر دی جائے گی بات، وہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. جی اصل میں یہ بات آپ کی عقلی طور پر بالکل درست ہے، یہ عقلی نتیجہ یہی نکلتا ہے، لیکن ایمان کے پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ایک ہستی کو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ان کا قول کوئی آ جائے تو کیا میں اس سے بس آنکھیں بند کر لوں؟ یہ میرا ایمان چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو. تو ساری جو اس کے ہمیں تحقیق کرنی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے، اس کے راویوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی وجہ یہ صرف اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ ایمان کے جذبے سے نکلی ہوئی بات ہے، نہ کہ عقل کے تقاضے سے. عقلی طور پر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ نہیں کیا یا آگے نہیں پہنچایا تو اس کو ہم آگے کیوں پہنچائیں. لیکن جب میرے پاس آ گئی ایک بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بس اب میرا ایمان کیونکہ ان کو جو حیثیت دی گئی ہے مبعوث کرنے کے بعد اس کی وجہ سے وہ میرے لیے اہمیت بن جاتی ہے. تو یہ ساری جو مشقت ہم کرتے ہیں اس کو قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کی سند ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ ساری مشقت اس وجہ سے تو ایمان کا تقاضا ہے نہ کہ عقلی تقاضا نہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں آف کورس اسوہ حسنہ پہ تو میرا ضروری نہیں ہے کہ میں ان تک پہنچنے کی کوشش کروں، ایون دو آپ کہیں گے یقیناً کہ ہمارا ٹارگٹ وہی ہونا چاہیے، لیکن کہہ لیجئے کہ میرے لیے ضروری نہیں ہے پہنچنا اس اسوہ حسنہ تک. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دین کے مقاصد پہ یا دین کی عبادات پہ انہوں نے کوئی تشریح کر دی ہے تو ہم یہ مانیں گے کہ وہ تشریح ہی صحیح ہے اور ہمیں اس کو ہی ماننا چاہیے. جی اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو بالکل ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، شکریہ. جی ماشاءاللہ. اگلا سوال صوبیہ نورین صاحبہ کا ہے. صوبیہ صاحبہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ آپ نے جو امام بخاری کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے جو کتاب لکھی اور ان کے کام پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں، تو ہم نے جب حدیث صحیح بخاری کی پڑھی تھی تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے کتنے احسن طریقے سے یہ کام کیا تھا اور ہر حدیث کے متعلق انہوں نے جی ٹھیک ہے. کیا تھا اور وہ ہر حدیث کے لیے استخارہ کرتے تھے اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ اس صرف ان کا کام کرنے کے طریقے نہیں، ہمارے اندر تو ایک اطمینان ڈال دیا تھا کہ اس کتاب کی تو ساری احادیث ٹھیک ہی ہوں گی. تو ابھی آپ نے یہ کہا کہ ان کے کام میں ہم ان کی تحقیق میں ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ ہم ان کی تحقیق میں اختلاف کرتے ہیں.
تو یہ تو پھر جو، اور دوسری بات آپ نے یہ بھی کہی کہ نبی پاک نے زور نہیں لگا. دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی، پھر اس کے بعد مسلم، ترمذی، یہ ساری کتابیں اتنے زور و شور سے لکھی جا رہی ہیں اور بے شمار، یعنی سارے 7 تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ بغیر زور کی اتنی ساری کتابیں لکھ دی گئی ساری. جی بہت اچھا آپ نے کہا ہے. دیکھیے زور جو ہے وہ پہلی بات کو لے لیتے ہیں تاکہ ترتیب سے جس طرح سے آپ نے رکھا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ امام بخاری روزانہ استخارہ کریں، استخارہ کرنے کے بعد وہ حدیث کو لکھیں، اور پھر اسی کتاب کے اندر اختلافات موجود ہوں، یعنی ایک حدیث یہاں پر ایک لکھی گئی، دوسری جگہ دوسری لکھی، جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہو، تو اب ہم استخارے کو کیا سمجھیں گے؟ تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری محنت کے باوجود، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا کام نہایت شاندار معیار پہ پورا اترتا ہے، لیکن بہرحال وہ وحی و الہام نہیں ہے، وہ ایک انسانی کام ہے. اس میں تو انکار نہیں ہوگا آپ کو. یا تو یہ مانے کہ امام بخاری بھی نبی ہی تھے اور نبیوں جیسا ہی کام کیا انہوں نے، تو سر آنکھوں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے ان کی نبوت ثابت کرنا پڑے گی. اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر ہم سے بہت اعلیٰ ہونے کے باوجود، ہم سے بہت زیادہ محنتی اور دیانتدار ہونے کے باوجود تھے وہ انسان. تو اس لیے انہی کے زمانے کے تھوڑی دیر بعد دارقطنی جو ہے، انہوں نے امام بخاری کی کوئی 30 کے قریب حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف قرار دی ہیں، اور مسلسل علماء اس پر کام کرتے آ رہے ہیں. خود ناصر الدین البانی صاحب جو اہل حدیث مسلک کے بہت بڑے آدمی مانے گئے، 2005 میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی ان کے اوپر تنقید کی. تو یہ اب ظاہر ہے کہ ایک انسان کے کام کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ ہم کوئی امام بخاری کی شان میں کمی کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ ایک انسان کے معیار پہ بہت اعلیٰ انسان تھے، بہت محنتی، بہت مشقت سے ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا، لیکن بہرحال اس میں خطا ہونے کا امکان ہے. تو آدمی محنتی ہو، شاندار اخلاق اور کردار کا ہو، تب بھی اس سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم ان کی تحقیق سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ان کو کوئی برا بلا کہہ رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہے جو سامنے رہنی چاہیے کہ وہ بڑے سے بڑا آدمی بھی امت کا وہ انسان ہے. اس میں جملہ ہمارے آئمہ بولا کرتے ہیں کہ وہم رجال نحن رجال، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. تو وہ اگر انسان ہونے کی وجہ سے غلطی کر رہے ہیں تو ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں. اگر ہم انسان ہونے کی وجہ سے غلط ہو سکتے ہیں تو وہ بھی انسان ہونے کی وجہ سے غلط ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہماری امت کا ہمیشہ سے یہ رجحان رہا ہے کہ انسانی کاموں میں تحقیق کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر سے اور خامیاں دور کی جاتی ہیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر جگہ پہ چلے جائیں. لیکن جب ہم یہ کام روک دیں گے تو پھر ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. ہم حدیث کے اندر جو بھی آگے تحقیق کے پہلو رہتے ہیں وہ پھر ہم آگے نہیں بڑھا سکیں گے، اسی طرح سے جمع رہ جائے گا. جو اگر غلطی ہے تو غلطی جمی رہ جائے گی، اگر صحت ہے تو وہ وہیں پر رہ جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ جو چیز ہے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 100 سال بعد یا 200 سال مکتبہ فراہی کی تحقیق میں بھی کوئی کمی رہ جائے سامنے آئے. بالکل 200 سال بعد کے ابھی بہت ساری کمیاں ہو سکتی ہیں. تو ہمارے دوست آپ بتاتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کچھ چیزیں درست کرتے رہتے ہیں. اگر ہم یہ مان لیں کہ میرے استاد غامدی صاحب نے یا اصلاحی صاحب نے یا فلاحی صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی تو پھر میرا وجود ہی کیا ضرورت ہے؟ میں آنکھیں بند کر کے گھر سو جانا چاہیے. مجھے تو پھر کام کرنے کا جذبہ بھی کوئی نہیں، میں کوئی کلاس نہ لیتا یہاں پر. اگر یہ میرے اوپر کیفیت طاری کر دیں آپ کہ بھئی غامدی صاحب نے کمال کر دیا جی، اب کوئی خامی نہیں رہ گئی، تو میں ان کا شاگرد بننا بھی شاید پسند نہ کرتا، کیونکہ ان کے ہاں میرے جیسے آدمی کے ان کے ہاں رہنے کی وجہ ہی ایک ہے کہ وہ ہم سے باتیں کرتے تھے، ہمارا اختلاف سنتے تھے، ہم سے بحث کرتے تھے. ہمارے اور ان کے درمیان ماشاءاللہ بڑی تند و تیز بحثیں بھی ہو جاتی تھیں اور ہو جاتی ہیں ابھی بھی، اور وہ ہمارے اختلاف کو کبھی قبول کرتے، بہت ساری جگہوں پر وہ بہتر ثابت ہوتے ان کی رائے. تو چونکہ ہم طالب علم تھے، وہ ہمارے استاد تھے، تو یہی تو ہم نے سیکھا ہی ان سے یہی ہے. ابھی بھی ہمارے جو ان کے اپنے شاگرد ہیں وہ ان کی باتوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ صحیح نہیں کہا، یہ آپ نے ہمیں یہ بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہمارے اور ان کے درمیان جاری رہتا ہے. تو ہم تو یہ کبھی بھی خیال میں چاہیں گے کہ اس ہمارے مکتب فکر میں یہ تواتر بن جائے
کہ استاد سارے 100% درست نہیں ہوتے، ان کے ہاں بات کو سمجھنے میں، بیان کرنے میں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے استاد نے بڑی محنت کی ہے، اور راتیں دن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے کھولی ہیں، دیکھی ہیں، لیکن بہرحال خطا ہو سکتی ہے، وہ انسان ہے، اس میں کوئی، ہمیں تو کوئی تردد نہیں ہے اس میں، اور نہ ان کی شان میں کمی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی غلطی کو مانتے ہیں ہمارے سامنے، تو ہمارے دلوں میں تو ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ مولانا اصلاحی تھے، میں نے ان سے بھی چونکہ پڑھا ہے، تو میں ان کے یعنی استاد کی بات کر رہا ہوں، غابری صاحب کے، مفسر قرآن ہیں، ایک پوری زندگی انہوں نے گزاری، تو میرا تو ان سے بڑھاپے میں واسطہ پڑا۔ تو میں نے ان کو ایک دن سوال کیا کہ آپ نے جو سورہ قیامہ میں ان لک فی النہار سبحا طویلا کا ترجمہ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا تمہارے لیے صبح بھی تسبیح کا بڑا موقع ہے، تو صحیح ترجمہ ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے صبح بہت مصروفیت ہے۔ تو میں نے جب جا کر ان سے کہا کہ آپ نے یہ ایسے کیا ہے جبکہ سبحن کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے میرا سوال کا جواب نہیں دیا، اٹھے، ان کی ایک نئی کتاب چھپ کے آئی تھی، تو انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے اوپر میرا نام لکھا اور اپنے کمرے سے لا کر مجھے دی، اور پھر سوال کا جواب دیا۔ پہلے اعتراف کیا ہے کہ تمہارا سوال بہت اچھا تھا، اور پھر جواب دیا۔ تو اس طرح سے میں نے تو اپنے اساتذہ سے سیکھا یہی ہے، اور یہاں پر آپ لوگ کھل کے سوالات کرتے ہیں، جب آپ سوالات کرنا چھوڑ دیں گے تو مجھے کلاس کا مزہ آنا ختم ہو جائے گا۔ ہم تو ہماری جو تربیت اس طرح سے۔ بالکل بالکل صحیح سے۔ اور سر وہ جب اگلا اتنی ساری کتابیں لکھے جانے کا ٹرینڈ، وہ پھر کیسے آ گیا، وہ جو دوسرا حصہ تھا سوال؟ جی وہ یہ کہ دو مسئلے پیدا ہو گئے۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ فکر یونان کا ترجمہ ہو گیا عربی میں، اور فکر یونان کا ترجمہ ہونے سے سارا جو قرآن مجید نے علم کا دیا تھا، کہہ لیجیے رجحان، وہ یہ تھا کہ عقل، فطرت اور حواس تینوں چیزیں اس میں کام آتی تھیں، اور اس کی بنیاد پر فکر یونان نے یہ تصور دیا کہ صرف عقل سے کام لینا ہے، حواس کا علم بھی ناقص ہے، اور فطرت کوئی چیز نہیں ہوتی، عقل ہے اصل چیز۔ اس کے نتیجے میں نئی نئی چیزیں سامنے آنے لگ گئی، نئے نئے تصورات بن گئے خدا کے بارے میں، خدا کو ثابت کرنا کیسے ہے، خدا ہوتا کیسا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شروع میں بس جس طرح آٹے کا پیڑا نہیں پڑا ہوتا، نہ کوئی صفت، نہ کوئی قوت، نہ کوئی صلاحیت، کچھ بھی نہیں، بس شروع میں اللہ تعالیٰ بھی ایسے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تصور دینے شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہوتی نہیں تھیں، صفات بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اگر پہلے تھی تو توحید کا انکار کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کیا بحثیں تھیں۔ اس کے جواب میں پھر ہمارے محدثین نے، یہ ان کی خدمت ہے کہ انہوں نے فلسفے اور تصوف کے مقابلے میں حدیثیں پیش کرنی چاہیے کہ اللہ کا تصور یہ ہے، اللہ کا تصور یہ ہے، اور قرآن مجید کو بھی پیش کیا لیکن احادیث کو بھی پیش کیا۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ بعض دور دور کے علاقوں میں جہاں تک حدیث نہیں پہنچی تھی، سنت متواترہ تو پہنچ گئی تھی، قرآن بھی پہنچ گیا تھا، تو وہاں پر فتوے بھی مختلف دیے جانے لگ گئے، ان فتووں کے لیے بھی پھر حدیث پیش کی گئی۔ تو یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے حدیث کو جمع کرنے کا اور محفوظ کرنے کا لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ یہ جذبہ اچھا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سارا علم ہمارے پاس اس کی وجہ سے محفوظ ہوا، نہ صرف یہ کہ علم محفوظ ہوا بلکہ اس زمانے کی تاریخ، اس زمانے کے احساسات، اس زمانے کا سارا جو تردد تھا وہ بھی ہم آج بیٹھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات، اور بھی وجوہات ہیں، سیاسی وجوہات بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، لیکن میں نے دو بڑی علمی وجہ بتائی ہیں کیونکہ اس کا تاریخ میں ریکارڈ موجود ہے، ہم کسی وقت بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ جذبات تھے جس کی وجہ سے حدیثیں لکھی گئیں۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو 101 ہجری تک تو ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ حکومت روکتی رہی ہے۔ 101 ہجری میں آ کر عمر بن عبدالعزیز نے اس کی اجازت دی، اور اجازت کیوں دی؟ ان کی مجلس میں، دربار میں کسی نے ایک ایسی حدیث سنائی جو حدیث نہیں تھی، تو پھر انہوں نے کہا مدینہ کے علماء سے کہ آپ لوگ حدیثیں اکٹھی کریں ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس کی بھی ایک ضرورت سامنے آ گئی کہ غلط قسم کی باتیں مشہور کی جا رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، تو اس لیے تحقیق کر کے صحیح حدیثیں لکھ لی جائیں تاکہ ان لوگوں کا جو غلط باتیں ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکے۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، تو یہ اچھی وجوہات ہیں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔
سعید صاحب اگلا سوال عبدالرحمان بٹ صاحب کا ہے. آپ کا مائک اوپن ہے. السلام علیکم استاد محترم. یہ بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ سنت متواترہ جو ہے اس کے اگر مطابق جو ہے وہ ہم یعنی جو زندگی جو ہے گزرنی چاہیے اس کو دین ماننا چاہیے, اور اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہمیں ذخیرہ حدیث سے ملتی ہے تو ذخیرہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا, نہ کہ یہ کہ حدیث کو لے لیا جائے ذخیرہ اور سنت کو چھوڑ دیا جائے. اب جب کہ ہم امت کے اندر بے شمار ہم اختلاف دیکھتے ہیں کہ اہل حدیثوں نے تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میں 18 بخاری سے لایا, 6 میں مسلم سے لایا ہوں, اور باقی میں نے ملا کے 72 حدیثیں میں نے اکٹھی کر لی ہیں. تو امت آج تک سارا جو کام کرتی آ رہی ہے وہ غلط ہے, جبکہ حدیث کے اندر جو ہے وہ جو بات نکل آئی ہے وہ یہ ہے. تو اہل تشیع والے جو ہیں وہ اپنی ان کتابوں میں سے لے آتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا یہ ہے, کیونکہ باقی سب تو دین سے پھر گئے تھے, یہ جو ہمارے ہیں انہوں نے یہ نکالا ہے تو اصل دین یہ ہے. تو آپ یہ جتنا بھی اب تک آپ نے پیش کیا سمجھ میں بڑی اچھی طرح آ رہی ہے یہ بات کہ اصل چیز جو ہے وہ سنت ہے اور حدیث جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے, نہ کہ یہ کہ وہ حدیث اصل چیز ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, یا تو ہونا کہ دیکھیں سن ہجری سے لے کے پہلی ہجری سے لے کے 100 ہجری کے درمیان جو امت تھی وہ اصل وہ سنت تھی, کیونکہ اختلاف تو ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, اور ہمارے پاس کہیں سنت کہیں پوری طرح کہیں لکھی بھی نہیں ہوئی. تو ایک ذہن میں ایک کیوس پیدا ہو رہا ہے, ایک خلا پیدا ہو رہا ہے کہ یہ آخر پھر سنت کیا چیز ہے, یہ اس کو یعنی کیسے فریم کیا جائے کہ یہ دیکھو جی یہ جو دور تھا, یا یہ جو جیسے آپ نے وہ ایک اپنی ایک سلائیڈ میں آج سے 3 کلاسوں پہلے آپ 21 چیزیں لائے تھے جو جن کو سنت جس پہ امت پوری طرح کھڑی ہے, تو یا اسی کو پوری طرح ایک کتاب بنا کے پیش کر دیا جائے کہ دیکھیں جی یہ ہے اصل جس پہ ہمیشہ امت کٹھی رہی ہے, اور آج بھی امت کی میجورٹی جو ہے وہ اس پہ اکٹھی ہے. تو پھر تو وہ ایک آپ کو چیز مل گئی جس کے اوپر آپ جڑ سکتے ہو. ابھی تک آپ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ اس سے سمجھ میں بہت اچھی طرح آ رہی ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کرائٹیریا بنا کے اس کو یعنی خلا کو جو ذہن میں جو کیوس پیدا ہوتا ہے اس کو دور کیا جائے. اس پہ ذرا تھوڑی سی مہربانی کریں. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ جو تواتر ہے اصل میں ہمارے لیے جو اس میدان میں ہوتے ہیں, جو کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے تواتر ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی سنت مل جائے. ہمارے لیے تواتر ایسے ہی ہے. جیسے ایک بایولوجسٹ کے لیے حیات کر رہی ہے گلیوں میں, اس کے لیے کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی طرح ہمارے لیے بھی تواتر ہر گلی میں موجود ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تو اس طرح کی شدت محسوس نہیں ہوتی جیسے آپ نے لفظ بولا کہ خلاصہ محسوس ہو رہا ہے. تو بلا شبہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور امت نے بھی اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے, لیکن الگ سے سنت متواترہ کے طور پر بلا شبہ کتابیں موجود نہیں ہیں, لیکن وہ ملی جلی فقہ کی کتابوں کے اندر فقہ بھی موجود ہوتی ہے, سنت متواترہ بھی موجود ہوتی ہے, اور جو خبر واحد سے اختلافات ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں ہر کتاب میں تقریباً. کچھ نے تو بالکل واضح کر دیتے ہیں, جیسے میں نے بدایت المجتہد کی مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ ہر حکم سے پہلے لکھتے ہیں کہ اتفق المسلمون, اس بات میں تو مسلمان متفق ہیں, اس کے بعد پھر اختلافات آ جائیں گے, سب کچھ آ جائے گا. تو جب اتفق المسلمون والی جگہ ہیں وہ ساری کی ساری سنت متواترہ. تو اس طرح سے ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں. اب انشاءاللہ استاد نے تو اپنی میزان میں اس کی فہرست دے دی تھی, امام شافعی نے بھی شاہ اللہ نے بھی دے دی تھی, لیکن بہرحال اس کو الگ سے میں ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ جو ہمارا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہی یہ کام کر رہا ہوں. تو اس سے میں نے 2 حصے ہر حکم کے کر دیے ہیں, سنت متواترہ اور حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, تاکہ اس کی حیثیت بھی واضح ہو جائے اور جو اختلاف کی وجہ ہے وہ بھی نمایاں ہو جائے. تو اس طرح سے میں کر رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ مکمل ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گا. زبردست, انشاءاللہ جی, انتظار رہے گا. میں اگلا سوال بعد میں کروں. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. سعید صاحب 4 سوال ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ سوال نہیں لیں گے, تو اگر آپ اجازت دیں تو کلاس کا ٹائم تو جی لے لیں انشاءاللہ. سو عمیر واجد صاحب کا سوال ہے, اس کے بعد میں تاج خان صاحب کا سوال لوں گا, پھر عدیلہ اسد صاحبہ اور طلت وحید صاحب. عمیر صاحب آپ کا مائک کو اوپن ہے, فرمائیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام.
سر میرا سوال بھی گھما پھرا کر پہلے کیے گئے سوالات سے زیادہ مختلف شاید نہ ہو، کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ بار بار مختلف اینگل سے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے جو حدیث اور سنت کا فرق بتایا وہ تو سمجھ میں آ گیا کافی اچھی طرح سے، یعنی آپ نے ایکسپلین کر دی اس بات کو، لیکن یہ کہ امت کے بھی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، مثلا ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد جو کہ بہت اکثریت میں ہیں، بریلوی کہہ لیں، دیوبندی، اہل حدیث کہہ لیں، شیعہ کہہ لیں، یہ سب کیا کہتے ہیں، ان کا جو موقف ہے حدیث کے معاملے میں وہ ایک ہی ہے کافی حد تک، یعنی جو اور ایک امت کی صرف ایک چھوٹی سی اقلیت تھی جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جنہوں نے اپنی فکر کو صرف قرآن پہ بیس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی مین سٹریم میں نہیں آ سکے۔ اب جس طرح پرویز صاحب کی فکر ہے یا کچھ اور لوگ ہوں گے ان کے ساتھ، اب ہم یعنی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم انکار بھی نہیں کرتے اس کا حدیث کا، اور ہم اس کو دین کے ماخذ کے طور پہ بھی نہیں لیتے جس طرح کے باقی لے رہے ہیں۔ تو یہ تو مجھے بھی یقین ہے کہ ہم بھی کبھی مین سٹریم میں نہیں آ سکیں گے، خیر اس کا مجھے غم بھی نہیں ہے اس بات کا غم نہیں ہے مجھے، لیکن یہ کہ سوال میرا یہ ہے کہ ان تمام یعنی مکاتب فکر میں فقہی طور پر عقائد میں بھی بڑے شدید اختلافات ہیں یعنی آپس میں ان کے، لیکن پھر بھی یہ ان کا موقف حدیث کے معاملے میں تقریباً ایک ہی جیسا ہے۔ اگر جو بات آپ نے اتنے اچھے طریقے سے بتائی ہے تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ کو تو ہمارے موقف پہ بھی ہونا چاہیے تھا، یعنی کچھ امت اس میں ڈیوائیڈ ہوتی، کچھ اس میں ہمارے کچھ بھی رائے یہ ہوتی، کچھ کی مختلف ہوتی، تو یعنی ایسا نہیں ہے۔ اور جبکہ ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ خود بھی اپنے آپ کو اسلاف کے طریقے پہ چلنے والا کہتے ہیں، وہ بھی یعنی اپنے آپ کو ایک قسم کا سنت کو فالوور ہی کہتے ہیں دیکھا جائے تو اس بارے میں بتا دیں کہ ہم یعنی دیکھتے یہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا جو موقف ہے اس پہ اتنے لوگ نہیں ہیں اس طرح سے۔ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو زیادہ مطمئن سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں یہ ایک سنت کا کارپس ہے، سنت متواترہ، ٹھیک ہے، تو سنت متواترہ میں اور فرض کر لیے کہ یہ حدیث کا ذخیرہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو حدیث کے اندر سنت سے متعلق حدیثیں فرض کر لیجیے اتنی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب سنت سے متعلق حدیثیں تو اگر یہ سنت کا سہارا، یہ حدیثیں ساری الگ کر دی جائیں جو سنت سے متعلق ہیں، اور صرف یہ حدیثیں الگ کر دی جائیں جس میں سنت سے متعلق یا قرآن سے متعلق کوئی چیز نہ ہو، تو آپ کو حیرت انگیز طور پر انکشاف ہوگا کہ اس میں تاریخ ہے، اس میں سیرت ہے، اس میں اس زمانے کے واقعات ہیں، دین ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب سنت اور حدیث مکس ہو کر ایک ذخیرہ بنا ہے تو اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ سنت متواترہ سے متعلق ساری حدیثیں نکال دیجیے، قرآن سے متعلق ساری حدیثیں نکال دیجیے، باقی دین بچتا ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اصل میں جب استاد گرامی کہتے ہیں کہ حدیث میں کسی نیا دین موجود ہی نہیں ہے تو وہ غلط نہیں کہتے ہیں، اس میں واقعی موجود نہیں ہے۔ وہ حدیث کا ذخیرہ اب اتنا ہے، ایک بات کو اتنا دفعہ دہرایا گیا ہے، سب کچھ ہوا ہے، اس وجہ سے یہ تصور پیدا ہوا ہے۔ تو اگر ہم کسی وقت یہ پروجیکٹ بھی لے لیا جائے اور اس کو مکمل کر دیا جائے کہ تمام سنت متواترہ سے متعلق حدیثیں الگ کر دی جائیں اور قرآن سے متعلق حدیثیں الگ کر دی جائیں، حدیث کے پاس باقی بچے گا کچھ نہیں، باقی صرف یہی چیزیں ہوں گی، تاریخ ہوگی، سیرت ہوگی، واقعات ہوں گے، کچھ سیاسی بحثیں ہوں گی، کوئی علمی بحثیں ہوں گی، بس وہی رہ جائیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں حقیقت۔ تو سنت متواترہ اصل میں حدیث کے اندر ایسے گھس گئی ہوئی ہے اور اب اس کو سہارا دے کے کھڑی ہے۔ اگر سنت نکال دی جائے تو حدیث کے پاس سوائے تاریخ کی اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ یہ ہے مسئلہ اصل میں جس کو خود یہ محسوس نہیں کر پا رہے، ورنہ ہم نے کیا کام کیا، استاد کی کتاب میزان کو دیکھیں تو انہوں نے سنت کے سہارے پر حدیث نکال کر اپنی کتاب میں لے آئے، سنت کے سہارے پر، قرآن کے سہارے پر، اور باقی جو کچھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس کو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
تو یہ بھی ایک پہلو ہے جو اہل حدیث کو یا حدیث کے ماننے والوں کو ایک سہارا سا دیتے ہیں. یہ ہم تو حدیث کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ جو 10-15 حدیثیں نکال لیتے ہیں وہ نہیں نکال سکیں گے اگر ہم یہ کام کر دیں کہ سنت متواترہ پر بیس کرنے والی حدیثیں یہ ہیں. یہ الگ ہو گئیں. اب بتاؤ باقی حدیث میں ہے کیا؟ تو حیرت انگیز طور پر آپ کے سامنے بس یہی چیزیں آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، تاریخ جو اس زمانے میں صحابہ کے مغازی ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو دین کے متعلق ساری چیزیں الگ کر کے دیکھ لیں، وہ رہ کیا جائے گا. تو اصل میں حدیث کا سارا ناز یا سارا سہارا یا ساری جو اس کی قوت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے. ایک تو اس لیے کہ قول رسول کی نسبت ہے اس کے ساتھ، دوسرا اس لیے کہ وہ سنت کو بیان کر کے صحت مند ہو گئی ہوئی ہے اور وہ اپنے سہارے پر کھڑی ہے. شکریہ سائد صاحب. باقی رہ گا یہ کہ وہ آئیں ادھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو وہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے سارے کے سارے ہدایت پر ہیں انشاءاللہ. اختلافات کے باوجود ہم امت مسلمہ ہیں، انشاءاللہ سارے جنت میں جائیں گے. اکٹھا اتحاد ہو جائے وہ قرآن و سنت پہ موجود ہے، اتنا ہی کافی ہے. اور جتنا ہمیں جو کام کرنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے متواتر دین کو زندہ رکھنا ہے. اس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دینی چاہیے. بس انشاءاللہ باقی امت ہمارے ساتھ ہی ہے، ہم کوئی الگ نہیں ہے، کم از کم قرآن و سنت کے معاملے. اگلا سوال تاج خان صاحب کا. تاج صاحب آپ کا مائک اوپن ہے، فرمائیے. السلام علیکم ساجد صاحب. جی سادہ سوال ہے، آپ کی آخری سلائیڈ جو ابھی آپ نے بتا رہے تھے جس میں سنت اور حدیث کی سلائیڈ تھی، روزمرہ کی چیزوں کو لے کے اس سلائیڈ پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ نماز کو لے لیں، نماز کی جو متواتر جو چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز آپ پڑھیں، ظہر جو ہے وہ فلانے وقت پڑھیں، عصر فلانے وقت پڑھیں. اس کی جو تواتر سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب سورج ذرا ڈھل جائے، سر کے اوپر نہ ہو تو آپ ظہر پڑھ لیں. فجر جو ہے جب صبح کا دھاگا نظر آئے سفید اور سیاہ تو اس وقت پڑھ لیں. اب ہم نے اسی چیز کو کنورٹ کر کے گھڑیوں کا حساب کر لیا ہے کہ اب آپ فجر جو ہے 10 منٹ کم 5 پہ جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح روزہ ہے، روزے کو بار بار بڑے اختلافات آ رہے ہیں کہ کب روزہ شروع ہوگا، کس دن عید ہوگی. وہ بار بار وہی حدیث کوٹ کی جاتی ہیں کہ آپ چاند دیکھ کے روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کے روزہ کھولیں. تو یہ تواتر سے چلی آ رہی ہیں یہ چیزیں. اب جو ہے ہم گھڑیاں استعمال کرتے ہیں یا کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، تو وہ چیزیں تواتر سے نکل گئی ہیں یا وہ بھی اس کو کوئی ایڈوانس طریقے سے ہم اپلائی کر رہے ہیں؟ تو یہ تواتر کیا بدلتا جا رہا ہے ٹائم کے ساتھ؟ ہاں نہیں، اصل میں تواتر کو متعین کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ مثلا اگر ہم پرانے زمانے کے حساب سے دیکھیں تو وہ سورج کو ایسے دیکھ رہے تھے، یہ نصف النہار ہے، یہاں سورج طلوع ہوا ہے، یہاں پہ وہ دوپہر آ گئی ہے، بالکل آدھا دن ہے، تھوڑا سا نیچے ہوگا یہ دلوک ہو جائے گا، پھر یہ دوسرا دلوک ہو جائے گا، پھر یہ تیسرا مغرب ہو گئی، اور یہ فرض کر لیجئے کہ یہ عشاء ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کیا کیا کہ اس کا ٹائم نوٹ کر لیا بس کہ یہ 12 بجے ہوتا ہے فلاں ڈیٹ کو، اور 12:02 پہ ہوتا ہے فلاں ڈیٹ کو، اور یہ کوئی 4 بجے ہوتا ہے فلاں ڈیٹ کو. تو اس طرح سے ہم نے کر لیا ہے. تو کھڑے تواتر پر ہی ہیں، صرف ہم نے اپنی سہولت کے لیے چونکہ اعلان کرنا ہے نماز کے ٹائم کا. تو پرانے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں دیکھیے ہمارے پاس حدیث میں موجود ہے کہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک بوریا بچھا دیا جاتا تھا. بوریا سمجھتے ہیں نا، چٹائی سی کہہ لیں. تو بوریا بچھا دیا جاتا تھا، ادھر سورج چڑھ جاتا تھا، جب ادھر یہ مشرق تھا تو مشرق سے سورج جب یہاں جاتا تو اس کے اوپر سایہ ہو جاتا. تو جمعے کی نماز اسے پڑھی جاتی جب یہ بوریا چھاؤں میں آ جاتا، یعنی یہ
سب کے لیے ایک طرح کی ٹائم بتانے کا طریقہ تھا کہ جمعہ اس وقت ہوگا جب بوریا پہ چھاؤں آ جائے گی، پورا بوریا سائے میں آ جائے گا. تو اس طرح سے ایک رکھا گیا تھا. پھر یہ بتایا گیا تھا کہ گھروں میں جب تم نے نماز اثر کا فیصلہ کرنا ہے تو جب سایہ ڈبل ہو جائے، یعنی آپ نے 1 فٹ کی لگائی چھڑی زمین میں کھڑی کی تو اس کا مغرب کی طرف سایہ جو ہے وہ ہو گیا 2 فٹ کا. تو جب 2 فٹ کا ہو جائے گا تو ہم اثر پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ پرانے زمانے میں یہ چھڑیاں اور یہ سائے اور یہ مقرر کیے جاتے تھے، لیکن ہمارے زمانے میں آ کر تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی کہ وہ تواتر تو خراب ہو گیا، آپ نے بوریا کو بنا لیا. نہیں، تواتر ہی کو ہم نے گھڑی کی شکل دے دی ہے. پہلے بوریے اور سائے کی شکل تھی، اب بوریے کی شکل ہے. تو سایہ ہو یا گھڑی کی ٹک ٹک ہو، یہ ایک ہی بات ہے، اس میں تواتر کو مسئلہ نہیں ہوا. تواتر یہ ہے کہ ہم ظہر پڑھتے ہیں دوپہر کے بعد وقت، اور عصر پڑھتے ہیں جب سورج کچھ ڈھل جاتا ہے، اور مغرب پڑھتے ہیں جب سورج ڈوب جاتا ہے، اور عشاء پڑھتے ہیں جب اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ کسی بھی نمازی سے پوچھ لیں وہ یہی بتائے گا. اس کے لیے ہم نے گھڑیاں مقرر کر لی. ایسا ہی روزے میں ہو رہا ہے، ایسا ہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ پتہ ہے کہ روزہ سورج ڈوبنے پر کھلتا ہے، اس ٹائم پہ کھلتا ہے. اب وہ کس ٹائم پہ غروب ہونا ہے اس میں اختلاف ہو گیا ہے، یا شیعہ کا جو اختلاف ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اصل میں لفظ لیل سے ہے. کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل. الی اللیل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ رات. وہ کہتے ہیں کہ رات تو ابھی آئی نہیں، سورج ڈوبتے ہی تو شام ہوتی ہے، رات تو نہیں ہوتی. تو اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ اندھیرا ہوگا تو پھر ہم روزہ کھولیں گے. جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیل کا آغاز سورج ڈوبنے سے ہو جاتا ہے. تو مثلا مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آؤں گا جی رات کو مغرب کے بعد، تو غلط ہے کوئی؟ بالکل درست ہے. تو مغرب کے وقت اگرچہ شام ہے لیکن لیل کا آغاز ہو گیا ہے. تو سورج چڑھنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد ہم اس کو لیل کہہ سکتے ہیں. یہ ہے اہل سنت کی رائے. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اندھیرا ہونے تک مثلا ہم 10 منٹ بعد روزہ کھولیں گے کیونکہ لیل نہیں ہوئی. تو یہ تواتر سے اختلاف نہیں ہے، یہ اصل میں لفظ لیل کی اپلیکیشن میں اختلاف ہے کہ رات اس کو کہیں گے سورج ڈوبنے کو، یا 10 منٹ بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے تب ہم اس کو کہیں. تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جب اندھیرا صحیح معنی میں چاہتا ہے تو وہ عشاء ہے، تو پھر تو عشاء کے وقت روزہ کھولنا چاہیے. لیکن سنت متواترہ سے معلوم ہے کہ مغرب کے وقت کھولا گیا ہے. تو سب مغرب کے وقت میں فرق ہوا ہے صرف، کہ مغرب کا مطلب کیا رات والا اندھیرے والا تھا، یا مغرب کا وقت جو ابھی روشنی ہوتی ہے لیکن سورج ڈوب گیا ہوتا ہے. تو بس وہ اس لفظ کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے. تو علمی اختلاف تواتر کو کچھ نہیں کرتے. لیکن اتنی بات واضح ہے کہ یہاں مغرب ہی کا ٹائم ہے، عشاء کسی نے نہیں کہا. اگر لیل سے وہ عشاء کا مطلب نکال لیتے اب تواتر کو مسئلہ لاحق ہوا. مغرب کے ساتھ ہی ہے، تواتر مغرب کا ہے، اس میں 5 منٹ پیچھے کیا اور 10 منٹ آگے کیا، اس سے کوئی فرق نہیں. تواتر کے لیے آپ جو ہے اور فیسلٹیز اور انسٹرومنٹس استعمال کر سکتے ہیں تاکہ وہ جیسے رمضان میں جو ہمارے یہاں ایک بڑی ٹریڈیشن چل گئی ہے کہ مولوی حضرات جو ہے دوربینیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چاند دیکھنا ہے. تو وہ آج کل تو بڑے آسانی سے کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہیں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ کب چاند غروب ہوگا، سورج غروب ہوگا. آپ کو ہر منٹ ہر سیکنڈ کا پتہ ہے کہ چاند کہاں پہ اور سورج کس جگہ پہ ہے. تو اس کو انٹرپریٹ کرنا جو ہے، وہ روزہ جو ہے وہ تواتر سے ہمیں ملا ہے، لیکن اس کا وہ کب روزہ شروع ہوتا ہے وہ تواتر نہیں ہے، یا کب نماز شروع ہوتی ہے وہ نماز کا تو پتہ چل جاتا ہے. حکم تو ہے کہ بھئی فلانے وقت نماز ہوتی ہے، لیکن اس کے ڈیٹرمنیشن کے لیے آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں. آپ کی یہ رائے ہے؟ جی بالکل ایسے ہی. وہ اس میں تواتر کو خراب نہیں کرتی، اس کے جاننے کا ایک طریقہ ہے، اس پہ عمل کرنے کا ایک طریقہ ہے. مثلا جب یہ تبدیلی آ جائے گی کہ رمضان کے چاند چڑھے بغیر روزہ رکھنا ہے تب تواتر کو مسئلہ ہوگا. یہ تواتر ہے کہ رمضان کا جیسے ہی چاند چڑھے گا تو ہم نے رمضان کے روزے شروع کر دینے ہیں، یہ تواتر ہے. اب رمضان کا چاند چڑھا ہے کہ نہیں اس کے دیکھنے کے لیے تو تواتر کو کچھ نہیں ہوا. وہ آپ مثلا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بات واضح ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ تم اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 پورے کر لو، اور جب 30 پورے ہو جائیں تو بس پھر کیلنڈر کے مطابق اگلے دن روزہ نہیں رکھنا. اب یہ نہیں کہ 30 دن بھی نظر نہیں آیا تو تم جب تک چاند نظر نہ آئے تو روزہ رکھتے جانا. 30 ہو گئے، 35 ہو گئے، چاند نظر نہیں آ رہا، بادل آئے ہوئے ہیں یا کچھ مسئلہ ہے، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی کیلکولیشن کو پسند کیا کہ جب چاند نظر آ جائے تو ٹھیک، نظر نہیں آیا، بادل آئے ہوئے ہیں تو روزہ رکھ لو اگلے دن. لیکن پھر 30 پورے ہو گئے تو اب کیلکولیشن کے مطابق 31واں روزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ چاند کبھی بھی 31 تاریخ پر نہیں جاتا. تو ہم اس کیلکولیشن کی چاند کو نظر سے دیکھنا جو ہے وہ تواتر نہیں ہے. نہیں، وہ تواتر نہیں. چاند کا طلوع ہونا اصل چیز ہے. وہ جب چاند طلوع ہو جائے گا تو بس ٹھیک ہے. چاہے اب کسی مثال کے طور طریقے سے پر بھی، جی چاہے کیا کسی ساری طریقے سے بھی آپ ڈیٹرمن کر لیں گے. ڈیٹرمن کر لیں گے. اچھا، تو رمضان کا آغاز ہونا اصل چیز ہے. وہ رمضان کا آغاز چاند رمضان کا چڑھے گا تو ہو جائے گا. آج نہیں نظر آیا تو اگلے دن تو ہو ہی جائے گا، کیونکہ 30 جب پورے ہو جائیں گے اس کے شعبان کے دن تو رمضان شروع ہو جائے گا. بس یہ جو چاند ہمارے دیکھا یا نہیں دیکھا. ہمارے یہاں جو یہ آج کل رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ آج کل تو کیلکولیشن سے آپ کو پتہ ہے کہ کہاں چاند ہے. تو اصل میں وہ چونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہے نا کہ بھائی روزہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اس کو انہوں نے اس معنی میں لے لیا ہے کہ چاند دیکھے بغیر رمضان کا آغاز نہیں کر سکتے. کسی بھی طریقے سے ڈٹرمن ہو جائے کہ چاند رمضان شروع ہو گیا ہے، جی روزہ رکھا جا سکتا ہے. بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں. خواہ آپ چاند کی جو پوری سرکولیشن کی کیلکولیشن ہے اس کی بیس کر لیں یا دیکھنے ہی کا عمل کر لیں. آپ نے بس یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ چاند اس کا طلوع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو میرے خیال میں تو اگر وہ چلے جائیں تو ہماری جو امت کا اس وقت اختلاف ہے کہ عید کس دن ہونی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر اپنے اپنے ٹائم پر جب رمضان وہ شوال کی یکم شروع ہو گئی ہے، پوری امت میں اعلان ہو گیا ہے کہ جی جاپان میں چاند طلوع ہو چکا ہے جی اس وقت، تو بس وہاں پہ چاند طلوع ہو گیا، رمضان شروع ہو گیا. اب جیسے جیسے وہ جس علاقے میں صبح سحری آتی جائے گی روزے رکھتے چلے جائیں. ایسا ہی عید کا اعلان کریں جی کہ فلاں جگہ پہ چاند دیکھ لیا گیا ہے یا طلوع ہو گیا ہے اپنے کیلکولیشن کے مطابق، تو اب جہاں جہاں بھی شام آ جائے تو یہ روزہ رمضان ختم ہو جائے گا. وہ اپنے اپنے ٹائم 24 گھنٹے کے ٹائم فریم کے اندر عید شروع ہو جائے گی. بس شکریہ جناب. تو شکریہ سائی صاحب. 2 سوال اور رہ گئے. نو کہ اوور ٹائم میں چلے گئے ہیں. بہرحال بہت شکریہ. عدیلہ اسد صاحبہ کا لکھا ہوا سوال ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ فرض کریں کہ حدیث کی کلیکشن آپ کے پاس نہ ہوتی اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح ہوتی سیرت، تو کیا ہم قرآن کو پھر بھی سمجھ پاتے ہیں پوری طرح؟ جی بالکل سمجھ پاتے. سنت متواترہ ہوتی، قرآن ہوتا، کافی ہے. بالکل سمجھ پاتے. بلکہ قرآن سے سیرت پوری سمجھ آ جاتی، اور ہم سیرت کی غلطیاں جو تاریخ میں لکھی ہوئی سیرت ہے اس کی غلطیاں قرآن سے بتا سکتے ہیں. مثلا قرآن مجید میں بدر بالکل اور طرح سے بیان کی گئی ہے، سیرت کی کتابوں میں بالکل الٹ بیان کی گئی ہے اس کی. تو ہم قرآن کی روشنی میں زیادہ بہتر سیرت جانتے ہیں. شکریہ. آخری سوال طلعت وحید صاحبہ کا ہے. طلعت صاحبہ آپ کا اپنا مائک اوپن کر لیجئے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے ایک تو یہ بات پوچھنی تھی کہ کیا ہم صحابہ کرام کو عالم دین کہیں گے؟ کیا ہم انہیں عالم دین سمجھتے ہیں؟ سارے صحابہ کے بارے میں تو امت کا اتفاق نہیں ہے کہ سارے صحابہ اچھا. عالم صحابہ تھے، لیکن جو اکابر صحابہ ہیں، کوئی 250 سے لے کر 400 تک کی تعداد، وہ تو عالم صحابہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو سارے صحابہ کو تو عالم کوئی نہیں مانتا، لیکن بہرحال جو حدیث ان کے پاس ہوتی تھی اس کو تو وہ جانتے ہوتے. جی تو اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، اور ہمیں کیا ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کی ہو، کسی نے پوچھا ہو کہ اس آیت کا یا اس سورت کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسی حدیثیں ہیں؟ ہاں بہت تھوڑی ہیں، میرا خیال ہے بہت 20 تھوڑی. 25 50 ہوں گی، بس اس سے زیادہ نہیں. اچھا. پورے اور قرآن کی تفسیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی نہیں ہے، بلکہ جو آیت پیش کی جاتی ہے
اس کے مطابق تو حکم یہ ہے کہ آپ سارے جو کچھ نازل کیا گیا اس کی تفسیر کریں گے، لیکن مثلاً سورہ نجم کی تفسیر کہاں پہ ہے؟ کہیں نہیں ملتی. یعنی بہت پوری صورتیں ہیں جن کی تفسیر آپ سے ایک سوال بھی نہیں پوچھا گیا آپ سے، اور اس لیے کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن مجید خود واضح ہے، قرآن مجید اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. تو ہماری باتیں اور ہیں، قرآن مجید بالکل اور جگہ کھڑا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی جیسے اب میں نے کافی ساری قرآن کی تفاسیر پڑھی ہیں، اور جسٹ فار دا انٹرسٹ آف لرننگ میں ابن کثیر کی بھی تفسیر پڑھ رہی ہوں. تو اس میں زیادہ تر اس میں جو ہے وہ جو صحابہ کرام کی، پھر اس کے بعد میں تابعین، تبع تابعین کی، اور دوسرے علماء جو ان کے بعد آئے، تو ان کی اس میں قرآن کی مختلف آیات کا کہ وہ اس کا مطلب یوں سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، تو وہ اس کے اندر زیادہ تر دیا جا رہا ہے. تو ہم اس کو کس طرح سے لیں کہ ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں، مجھے اس کا مطلب مجھے نہیں لگتا، یہ بات میں ایکسیپٹ کرنے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے. اچھا، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہاں جی کین وی ڈو دیٹ؟ بالکل، اس میں جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح حدیث کے بارے میں سوالات ہیں کہ کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہیں، ایسے ہی صحابہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بات ہی نہ ہو اور انہوں نے خاص پہلو سے اس کو بیان کیا ہو. صحابہ کے ہاں دونوں طرح کی تفسیریں مل جاتی ہیں، ایک یہ کہ قرآن مجید میں اس کا مطلب کیا ہے، اور ایک یہ کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے، اس میں وہ تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اگر قرآن کے سیاق و سباق یا الفاظ کے مطابق وہ بات ان کی نہیں لگ رہی تو اختلاف احترام کے ساتھ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں کیا جا سکتا. ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو صحیح بخاری ہے وہ بھی پڑھی ہے، تو اس میں مجھے جو چیز مجھے جس سے کہ ایک آپ کیا کہیں گے، اختلاف تو نہیں لیکن ایک کریٹیکل ویو ہے میرا اس کے اندر، کہ انہوں نے ٹاپکس دیے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے پھر احادیث کو اس نے رکھا ہے. جیسے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہاری عورتیں تم سے اجازت لو تو انہیں اجازت دو، نہ روکو. لیکن انہوں نے اس کو اس کیٹیگری کے لیے لکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مسجد جانے کے لیے اپنی شوہر سے اجازت لیں. سو یہ یو گیٹ مائی پوائنٹ کہ یہ کیا مطلب، مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان کا پہلے سے وہ ایک ذہن بنا رہے ہیں کہ اس معاملے میں وہ اجازت لے کے جائیں، بٹ دیٹ از واٹ ہی تھاٹ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں کہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں کہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اشیر کا لفظ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت عورتوں کو دیکھتا ہوں جہنم میں. تو پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ وہ نافرمانی کرتی ہیں. تو ام المومنین نے پوچھا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اتنی عربی تو نہیں آتی لیکن اس میں جو لفظ ہے اشیر ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اشیر اشر سے آیا ہے جس کا مطلب ہے 10 لوگ، یعنی کہ خاندان پورا. لیکن وہاں اردو کا جو ترجمہ ہے صحیح بخاری میں وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. نا اسی حدیث کو 2 صحابہ کرام بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اشیر سے کیا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اگر اس زبان میں اشیر کا مطلب شوہر ہوتا تو صحابہ کرام یہ سوال کیوں پوچھتے؟ they will understand it clearly. تو دوسرے صحابی نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ شوہر کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن اب آپ ہر ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھیں اور یہ بات اتنی کامن ہو گئی ہے. میں ایک اور انسٹیٹیوشن میں پڑھتی تھی، وہاں پہ اسٹریٹ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ نہیں ہیں. تو یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ وائی ڈو یہ جھوٹ باندھنا ہو گیا ایک طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ نہیں ہیں. تو اس میں مجھے جی ہم نے اس میں بھی یہ بڑی احتیاط کرتے ہیں. ہم ایک ہی متن پر اعتبار نہیں کرتے. ہم ایک موضوع کے جتنے متون ہوتے ہیں، جتنی بھی کتابوں میں آ سکتے ہیں، سب کو اکٹھا کرتے ہیں، سب کو اکٹھا کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، پھر اس کے اوپر ترجمہ اور اس کی تفسیر کرتے ہیں. تو اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ بولے ہوئے ہوتے ہیں اصل اہمیت ان کی ہے. ہم اگر ان کو چھوڑ کر کوئی اور مطلب نکال دیں تو کام خراب ہو جائے گا. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ، تو مجھے لگتا ہے کہ لائک دیر از میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ لوگ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. انہوں نے جو صحیح سمجھا
वो उन्होंने जी सही दाहिरा समझ से। के किया. You know, we cannot really judge other people on that कि ये उन्होंने जानबूझ के कोई कहा कि you know there's a discrimination or something going on over here. लेकिन ये कि ये उन्होंने ये समझा कि ये यूं है और इस तरह उन्होंने इस बात को कहा कि बट मुझे काफी क्यूरियोसिटी होती है उस चीज में कि मैं जाके अरबी में देखूं कि ये इस लफ्ज का या उसका क्या मतलब है. तो नॉट नेसेसरीली कि आप लफ्ज ही देखें, क्योंकि कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो कि एक सर्टन माशरे में उनकी जबान के लिहाज से उसका ये मतलब लिया जाता है कि जैसे आप कहते हैं ना मुस्तमिल माने जो होते हैं वो होते हैं. और एक और चीज है वो हसन हदीस जो बीच में आई. मुझे आपसे पूछना था कि ये कब से शुरू हुआ, क्योंकि पहले सिर्फ ज़ईफ या सही होती थी, तो फिर वो हसन हदीस ये हो गई कि उसकी कैटेगरी की अगर उनका हावजा कमजोर है तो भी उस हदीस को ले लिया जाएगा. तो ये तो मुझे बहुत ही अजीब बात लगती है कि जिस शख्स का हावजा कमजोर है आप उससे किस तरह से आप एक बात ले सकते हैं कि पता नहीं उनको क्या बीच में रह गया या क्या उनको भूल लाख हुई कि वो उसको आप सबको पूरी तरह से नहीं पेश करते और उसको हसन हदीस कह के और यू नो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये सही हदीस है. असल में इमाम तिरमिजी वगैरह के जमाने से शुरू हुआ है, पुराने ही इमाम तिरमिजी जी पुराने जमाने से. बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, आपका माशाल्लाह रवैया अच्छा है, तहकीक के साथ ही बातें माननी चाहिए. अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आप इस पे अमल जारी रखें. बड़ी अच्छी बात. जी शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया साहिब साहब. एक ज़रूरी अनाउंसमेंट एक हाथ मुझे अभी नज़र आ गया. अब हम एक ज़रूरी अनाउंसमेंट ये थी कि आप लोगों को ईमेल में नोटिफिकेशन आया होगा कि 2 वीक के लिए क्लासेस नहीं होंगी, तो अगले 2 वीक छुट्टी होगी और हमारी जितनी क्लासेस हैं वो 2 वीक के लिए बंद हैं. और जो नेक्स्ट क्लास फ्राई क्लास है वो 3 तारीख को इंशाल्लाह होगी. आपको जो रिमाइंडर आता है वो आ जाएगा. और बिल्कुल आखिरी सवाल जो है वो अब्दुल रहमान भट्ट साहब का है, उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे. भट्ट साहब आप अपना माइक ओपन कर लीजिए. आपने वो पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब मेरे बारे में बहुत सारी बातें मशहूर कर दी जाएंगी, तो जो कुरान के मुताबिक होने मान लेना. अगर उसको किसी वक्त आप ग्रुप के अंदर उसका पूरा मतन वगैरह लिख के पेश कर दें या कोई हवाला दे दें, मैं उसको ठीक है. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, कल की क्लास तो होगी ना जी? मैं इंशाल्लाह आपका कर दूंगा, ये हवाला दे दूंगा. जी साहिब साहब, इस वीक सब क्लासेस हैं. बिल्कुल ठीक है. ये ना इसके बाद ये सबसे पहले आती है तो इसलिए इसमें अनाउंसमेंट है. इंशाल्लाह बाकी क्लासेस चलती रहेंगी. बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह अगली जुमेरात को मुलाकात होगी. अस्सलाम वालेकुम. ठीक.